برینڈا ملبری فلوریڈا میں کینیڈی اسپیس سینٹر سے کچھ ہی فاصلے پر تقریباً 40 برسوں سے خلائی سفر کے تھیم پر ڈیزائن کیے گئے کپڑوں کا سٹور چلا رہی ہیں۔ 2011 میں خلائی شٹل پروگرام ختم ہونے کے بعد سے کاروبار سست پڑ گیا تھا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس سال صورتحال مختلف ہے۔ ناسا کے نئے آرٹیمس مشن سے متعلق کچھ بھی خریدنے کے لیے لوگ جوق در جوق برینڈا ملبری کے سٹور پر آ رہے ہیں۔ ہمارے سٹور میں کسی بھی معمول کے روز 60 سے 70 تک لوگ آتے ہیں، جبکہ اب ہم 1 گھنٹے میں سینکڑوں کی تعداد میں صارفین دیکھ رہے ہیں۔ آرٹیمس ناسا کے چاند پر واپسی کے لیے ایک انتہائی محنت طلب پروگرام کا نام ہے، جو خلائی لانچ سسٹم راکٹ یا SLS راکٹ اور اورائن کیپسول کی انسان کے بغیر ایک آزمائشی پرواز کے آغاز سے پہلے ہی خلائی تحقیق میں نئے سرے سے دلچسپی پیدا کر رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد اپولو مشن کے 50 سال سے زائد عرصے کے بعد خلا بازوں کو چاند پر واپس لے جانا ہے۔ میں اسے آرٹیمس جنریشن کہتی ہوں۔ اپولو کی جڑواں بہن تھی آرٹیمس، اور یہ ہماری جنریشن ہے۔ برینیل روڈریگز ناسا کے اورائن کیپسول کے لیے انٹیگریشن مینیجر ہیں، جس میں خلاباز ہوں گے۔ میرے خیال میں ہمارے لیے اس کا تجربہ کرنا ایک شاندار بات ہے، لوگوں کا چاند پر جا کر تحقیق کرنا اور وہاں اپنی موجودگی قائم رکھنا۔ ناسا کے خلاباز سٹین لو کا کہنا ہے کہ آرٹیمس پروگرام میں متنوع عملے کو شامل کیا جائے گا، جس سے چاند کی سطح پر تاریخ رقم کرنے کے لیے پہلی اور غیر سفید فام خاتون کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ ہم اپنے تنوع میں اضافہ کریں گے، لہٰذا چاند پر صرف سفید فام لوگ نہیں ہوں گے۔ ڈگ ہرلی ناسا کے ایک ریٹائرڈ خلاباز ہیں، جو اب خلائی تحقیق اور دفاع کے شعبوں میں مہارت رکھنے والی امریکی حکومت کی کانٹریکٹر کمپنی نارتھروپ گرمن کی جانب سے آرٹیمس مشن پر کام کر رہے ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اپنے بجٹ سے اربوں ڈالر تجاوز کر چکا ہے اور مقررہ وقت سے بہت پیچھے ہے۔ تاہم ڈگ ہرلی کا کہنا ہے کہ صبر اور اخراجات کا صلہ ضرور ملے گا۔ ان پیچیدہ مشینوں کو بنانے میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ اس قابل ہے کہ اس پر سرمایہ لگایا جائے۔ میرا مطلب ہے کہ جب آپ ناسا کے بجٹ کو دیکھتے ہیں، جو وفاقی بجٹ کے 1% کا بھی نصف ہے، اور SLS ناسا کے اس بجٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لہٰذا میرے نزدیک اسے اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اسپیس شرٹس اسٹور کی مالک برینڈا ملبری کا کہنا ہے کہ فلوریڈا کے اسپیس کوسٹ کہلانے والے اس ساحلی علاقے میں پروگرام کے ناقدین کو تلاش کرنا مشکل ہے۔ وہ آرٹیمس کو ایک ایسے علاقے میں ملازمتوں اور سیاحت کو فروغ دینے کا کریڈٹ دیتی ہیں جسے امریکی خلائی شٹل پروگرام کے ختم ہونے پر معاشی طور پر نقصان اٹھانا پڑا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس علاقے میں موجود ہر شخص نے اس طاقت کا کم اندازہ لگایا جو اس مقام کو حاصل ہونے والی ہے۔ اگرچہ یہ بغیر پائلٹ کے ایک آزمائشی پرواز ہے، تاہم جب آرٹیمس 1 6 ہفتے کے متعین مشن پر روانہ ہوگا تو یہ ناسا کے لیے قابل قدر ڈیٹا فراہم کرے گا، جس سے معلوم ہوگا کہ خلا میں نئے نظام کیسے کام کرتے ہیں۔ عملے کے ساتھ چاند پر جانے والا پہلا مشن آرٹیمس 2 ہوگا، جو چاند کے مدار میں رہے گا مگر چاند پر نہیں اترے گا۔ یہ مشن فی الحال 2024 کے لیے شیڈیولڈ ہے، اور پھر 2025 کے اوائل میں آرٹیمس 3 کے ذریعے خلا بازوں کو چاند کی سطح پر واپس بھیجا جائے گا۔ کین فیرابو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔